عن ابی حریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا کہ جب رمضان مبارک داخل ہوتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ سلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی شان ہے، اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ جو جب چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے اللہ سے رحمتوں کا سوال کرے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ مزید حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جو ہے اسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزے دار کے۔ یہ اعزاز ہے، پروٹوکول ہے کہ اس میں جو ہے وہ روزے داروں کو ہی داخل کیا جائے گا، اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ بس روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کسی کو بھی وہاں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے رمضان مبارک کے سارے روزوں کو رکھا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے بابرکت مہینہ میں روزہ رکھ کر کسی مجلس ذکر میں حاضر ہوتا ہے، یہ بھی مجلس ذکر ہے، واعظ و نصیحت ہے، یا اس کے علاوہ درس قرآن کی ہے، درس حدیث کی ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں چل کر آئے ہیں اور رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب۔ اور فرمایا قیامت کے دن عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اور فرمایا جو کوئی رمضان مبارک میں نماز با جماعت پر مداومت اختیار کرے، پابندی کے ساتھ کوشش کرے، کوئی بھی نماز جماعت سے رہے نہیں، مداومت اختیار کرے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک پورا شہر عطا فرمائے گا، ہر رکعت کے بدلے میں۔ اور فرمایا جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے گا، اللہ رب العزت ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اور فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور جو اس مہینے میں کسی بال بچے دار فقیر آدمی پر جو ہے وہ خیرات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں جو ہیں وہ لکھتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ جو ہیں وہ معاف فرماتا ہے، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نیکیاں ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماتحتوں کا خیال کریں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، محلے والے ہیں، غریب آدمی ہیں، ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگلی روایت میں ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا، فرمایا کہ ابن آدم، اولاد آدم کا عمل، وہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر الی 700، 700 گنا تک، الی 700 ضعف، 700 گنا تک جو ہے وہ اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کوئی بھی نیکی ہے۔ لیکن قال اللہ تعالی الا الصوم، فرمایا لیکن جو روزہ ہے اس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہی ہے اور میں خود جو ہے وہ اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ تو روزہ میرے لیے ہے، فإنہ لی، روزہ خاص کر میرے لیے ہے۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے
باقی عبادات تو دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی لیکن روزہ کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ باقی نیکیاں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جو عبادات ہیں، اگر لوگوں کا حق مارا ہے تو وہ ان کے حق کو پورا کرنے کے لیے وہ نیکیاں ان کو دے دی جا سکتی ہیں، لیکن روزہ فرمائے یہ تو میرے لیے ہے، یہ میں کسی کو بھی نہیں دوں گا، یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باقی جو عبادات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ دکھلاوا ہے۔ بندہ جتنا بھی پرخلوص رہے، دیکھنے والا یہ تو سمجھ ہی لیتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور دیکھنے والا یہ تو سمجھ ہی لیتا ہے کہ یہ بندہ حج کر رہا ہے، تو اس میں اگرچہ اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے لیکن دیکھنے والے سمجھ ضرور لیتے ہیں۔ لیکن روزہ یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون روزے دار ہے کون بغیر روزے دار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عمل خالصتاً میرے لیے ہی ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ کیا مطلب کہ جو باقی نیکیاں ہیں ان کے متعلق فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کی جزا انہیں عطا کر دو، انہیں دے دو، لیکن جب روزے کی باری آئے گی فرمایا کہ اب ہٹ جاؤ، اب میں خود انہیں جزا سے نوازوں گا، میں خود انہیں اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اعزاز ہے روزے داروں کا کہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہونے کے باوجود اپنے بندے کے اتنا قریب ہو رہا ہے کہ خود جو ہے انہیں جزا عطا فرما رہا ہے۔ اور اس صیغے کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ معروف، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ مجہول۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جو روزہ دار ہے اس سے میں خود جو ہے وہ نصیب ہو جاؤں گا اور اسے جو ہے میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ روزہ دار جو ہے وہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو صرف اور صرف میرے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور ترک کر دیتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی کا موقع، لمحہ وہ تو ایسا ہے کہ جب وہ افطار کے قریب ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت سارے دن کی پیاس بھوک کے بعد جب وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور مزید فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی جو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے وہ کیا ہے کہ روزہ دار کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی، عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ اور لقاء یہ ملاقات سے ہے، ایک ہے زیارت، تجلی، جھلک، اور ایک ہے ملاقات۔ زیارت وہ دور سے بھی ہو سکتی ہے، قریب سے بھی ہو سکتی ہے، اور تجلی اور جھلک وہ بالکل تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو ملاقات ہے یہ قریب سے بھی ہوتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت روزہ دار لوگوں کے ساتھ ملاقات فرمائے گا کہ روزہ داروں کو اللہ کا قرب خاص جو ہے وہ نصیب ہوگا، اللہ کے قرب میں جو ہے وہ پہنچیں گے، اور تھوڑے وقت کے لیے نہیں بڑے عرصہ دراز کے لیے جو ہے وہ اللہ کے قرب میں وہ رہیں گے۔ تو روزہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور پھر اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ساری نعمتوں سے نواز دیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ کیا اب تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی تو نہیں رہی؟ بندے عرض کریں گے مالک تیرا بڑا احسان ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمایا، اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ اب اللہ رب العزت انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا بلا حجاب، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ جب اللہ اپنا دیدار انہیں عطا فرمائے گا تو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ کے دیدار کی قدر و قیمت آپ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھیں، صرف آواز سنی دل میں جو ہے وہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ کی تجلی ہی نصیب ہو جائے،
اور دیدار نصیب ہو جائے، لیکن فرمایا کہ نہیں، تم جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، اور اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اس پر تجلی ڈالی، وہ سارا جو ہے وہ سرما ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو اس اللہ رب العزت کا دیدار اس امت کے روزے داروں کو عطا ہوگا، اس امت کے روزے داروں کو عطا ہوگا۔ اور صرف دیدار یہ تجلی نہیں، ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی عند لقاء ربہ، اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی اس امت کے روزے داروں کی۔ اور پھر اس وقت کو یاد کریں کہ الست بربکم، جب اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس وقت بلا تو ہم نے بھی کہا تھا۔ اس وقت سے ہم جو ہے وہ دور ہوئے اور بچھڑے، اور پھر جب جنت میں اللہ سے ملاقات ہوگی تو ایک ایسا عزیز دوست پیارا جس سے عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہو، تو اس ملاقات میں اور جو ہے وہ ایک شوق اور جذبہ اور محبت اور سرور بڑھ جاتا ہے۔ تو اتنے عرصہ دراز کے بعد جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کا جو لطف ہے، اس کا جو سرور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اسی وقت ہی نصیب ہوگا اور اسی وقت ہی محسوس کیا جا سکے گا۔ فرمایا کہ دوسری جو فرحت ہے وہ اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں۔ چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے روزوں کو ہرگز تارک نہ کیا جائے۔ روزہ فرض عین ہے اور اس کے بغیر مسلمان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی خوش نصیب بندے کو رمضان المبارک کا مہینہ حضور کے ولادت والے مبارک شہر میں نصیب ہو جائے، مکۃ المکرمہ میں نصیب ہو جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا اس نے قیام بھی کیا، نماز تراویح بھی ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھ دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مکۃ المکرمہ میں گزاریں اور مکۃ المکرمہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ گزاریں، تو 1,00,000 مہینے کا جو ہے وہ رمضان المبارک کا ثواب مکۃ المکرمہ والوں کو عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا مزید یہ کہ روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، کہ کسی مجاہد کو آپ ساز و سامان دے کر، سواری دے کر، گھوڑے پر سوار کر کے جہاد میں بھیجتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں جو ہے وہ اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ تو اگر وہاں نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، اور اگر وہاں نہیں، یہاں ہیں، تو پھر بھی جتنا ہو سکے سمیٹنے کی کوشش تو کریں، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے جنت میں ایسی دلکش جو ہے وہ آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز کسی نے بھی نہ سنی ہوگی۔ اور حوریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ پس رمضان المبارک کے روزے داروں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حور نہ ملے۔ رمضان المبارک کے اجر و ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے دار کو حوروں سے سرفراز فرمائے گا، اور ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر جو ہے وہ 70 فرش ہیں، اور 70 نعمت کے دسترخوان مختلف قسم کے کھانوں سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں کنہیں نصیب ہوں گی؟ روزے داروں کو، روزے داروں کو یہ نصیب ہوں گی، اور ان کے
دیگر جو اعمال ہیں، دیگر جو نیکیاں ہیں، ان کے علاوہ یہ صرف اور صرف روزے کا ثواب ہے۔ باقی جناب حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، خیر خواہی ہے، باقی جو نیکیاں ہیں وہ الگ ہے۔ یہ جو اجر و ثواب ہے، یہ جو بدلہ ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ روزے کی وجہ سے ہی عطا کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جنت کی حوروں کو زینت کا حکم عطا فرماؤ کہ وہ اپنے آپ کو مزید مزین کریں، اور ندا کرو کہ اہل آسمان اور اہل زمین سارے کے سارے جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، جو شخص اس مہینے کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ وہ روزے داروں کو گناہوں میں مبتلا نہ کر سکے، اور روزے دار اس کے جو ہے وہ شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو رمضان المبارک کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر یہ بھی ہم پر لازم ہے، اور اسی تعظیم کی وجہ سے ہی بندے کی بخشش ہو سکتی ہے۔